بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے قارون اور اس کی قوم کی ہلاکت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن مخالف طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں قارون کا نام بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ مال اور دولت عطا کی تھی۔ اس کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے طاقتور پہلوان مل کر اٹھاتے ہوئے تھک جاتے تھے۔ قارون دولت کے نشہ میں اللہ کو بھول گیا، بہت زیادہ متکبر اور مغرور ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ تکبر نہ کر، کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اسے اللہ کی مرضی میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو، اپنی آخرت کی فکر کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ لیکن وہ کہنے لگا میں کیوں زکوٰۃ دوں، میں کیوں اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کروں؟ یہ دولت تو میں نے محنت کر کے اور اپنی قوت اور طاقت سے کمائی ہے، اس میں کسی کا حق نہیں۔ قارون کا غرور حد سے بڑھ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت اور مال کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا، کوئی بھی اسے بچا نہ سکا۔ اس پر لوگوں نے سبق حاصل کیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک فرض کے بارے میں، جانوروں میں زکوٰۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن جانوروں میں سے سب سے بڑے اور موٹے جانور کو لایا جائے گا، جو اپنے کھروں سے اس آدمی کو روندے گا، سین مارے گا۔ جب آخری جانور گزر جائے گا تو پھر پہلے جانور کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک لوگوں کا حساب نہ ہو جائے گا۔ جس طرح سونے، چاندی اور دیگر چیزوں میں زکوٰۃ ہے، اس طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ ابھی جانوروں کی کتنی مقدار ہونی چاہیے، کون سے جانور میں کتنی زکوٰۃ ہے اور کس وقت اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، آپ کے علماء کرام سے پوچھ لیں۔ ایک سنت کے بارے میں، چھوٹی انگلی سے خلال کرنا۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیروں کی انگلیوں میں خلال کر رہے تھے۔ تو پیروں یا ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی انگلیوں میں چھوٹی انگلی سے خلال کرتے تھے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ایک فضیلت والا عمل، قرآن کے عقائد سیکھنے کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم کہیں جا کر قرآن کے عقائد سیکھ لو تو تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور کہیں جا کر ایک علم کا باب سیکھ لو، خواہ اس پر عمل ہو نہ ہو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی دین سیکھنا، دین سکھانا یہ نفلی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نفل چھوڑ دیں گے۔ ایک گناہ کے بارے میں بغیر علم کے فتویٰ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں علماء باقی نہ رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ جب ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا تو بغیر علم کے فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ اس کی مثال ہے، ہمارے یہاں ایک نماز جنازہ ہوئی، اس میں امام صاحب غلطی سے 5 تکبیریں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شرعاً اس نماز جنازہ کا روکانا نہیں تھا، نماز جنازہ ہو گئی تھی۔ وہاں لوگوں نے 1000 قسم کے فتوے دیے، جتنے منہ اتنی باتیں، جو صرف ایسے بھی تھے جو صرف آتے ہی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تھے۔ انہوں نے فتوے دے، مولوی کیسا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے نماز جنازہ پڑھانے کی۔ ایک صاحب کو میں نے کہا مولوی کو نہیں پتہ تو آپ پڑھا دیں، تو سب صاحب پیچھے کھڑے تھے۔ اب جب اس قسم کی عمومی باتیں ہوتی ہیں تو ہم میں سے ہر کوئی بولنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ خصوصاً جو پیشہ ور قسم کے واعظ ہوتے ہیں نا، پیشہ ور واعظ میں سے اکثر عالم نہیں ہوتے۔ اور میں سچی بات بتاؤں، یہ ہمارے ہاتھ یہ وبا ذاکروں کے اندر سے پھیلی ہے۔ ایک زمانے میں جو ذاکر ٹائپ لوگ ہوتے تھے نا، جو مجلسوں کو گرمانے والے ہوتے، ان کے لیے پڑھ لکھا ہونا لازمی، جو جتنا چرب زبان ہو، اتنا لوگوں کے جذبات کو ابھار لے، جتنا منہ کا کھلا ڈلا ہو، اتنی اس کی بات چلتی تھی۔
چاہے اسے نماز بھی صحیح طریقے سے نہ آتی ہو. پھر ہمارے یہاں سنیوں کے اندر یہ بات آنا شروع ہو گئی. ناتخوان قسم کے لوگ جن کا علم سے واسطہ نہیں تھا، انہوں نے واعظ کہنے شروع کر دیے، لچھے دار گفتگو شروع کر دی، اور کیا کہتے ہیں آواز کے سر لگانے لگے. تقریر کا مقصد یہ بن گیا کہ میری سر زیادہ پسندیدہ ہو جائے، یا مقصد یہ بنے کہ میری شعلہ بیانی سے لوگ متاثر ہو جائیں. ان لوگوں سے بساوت بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے ہیں. اصل میں تو علماء کی وجہ سے جو راسخون فی العلم میں اپنے علم میں پکے ہیں، علم میں پکے ہیں. ہمارے بات بڑوں نے لکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں علم اتنا سا ہو لیکن عمل اتنا بڑا ہونا چاہیے. پھر سمجھداری بھی ہو، سمجھداری بھی ہو، ادب اور احترام بھی ہو. ایسے بندوں کو واعظ کہنا چاہیے. پھر نہیں تو اس سے فتنے پھیلنے کے خطرے ہوتے ہیں. طب نبوی صلاحیت لوکی سے دماغ کی کمزوری کہلائی. لوکی لمبا کدو نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوکی کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے. ٹماٹر نہیں کھانے چاہیے، ٹماٹر اور مٹر نہیں کھانے. لوکی بڑی مزاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ کا بات آ گیا. تو ویسے میں نے کہا کبھی کبھی ہم ممبر پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں کہ ہمارا حال بھی کیا کہتے ہیں حفیظ یہ والا ٹماٹر 17 روپے کلو. میں نے بتا میں نے ٹماٹر کے سے آفتی ہو رہی 110 دینا سے 100 روپے پا دے سا. میں نے کہا میں 100 ڈاکر گوشت لے کلو چھوڑ. ٹھیک، آج ٹماٹر بازار میں 400 روپے کلو بک رہا تھا. 400 روپے کلو. اب اللہ پر یقین کریں، ہمارا جو علاقہ ہے نا سری علاقہ ہے، ہمارا جو گاؤں ہے، آلو پیاز ٹماٹر خود ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، ہمارے جو ننہال یا دیہات ہے وہ ٹوپیاں بڑی فلاں سے دیہات جیسے ہم پانچی دیتے ہوتے، ایک دوسرے کو پانچیاں چاہتے ہوتے تھے کہ کیا کہتے ہیں ٹماٹر کی ٹوپی بار کرتا ہے ڈال کے ٹماٹر ہے، پیاز بھی ایسے، آلو بھی ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی تو مجھے لگتا ہے ایک زمانہ آئے گا لوگ زیور کے بجائے کیا کہتے ہیں تمہیں کو ٹماٹروں کے ہاتھ ڈالا کریں گے. ہاں جی، کچھ لا کریں ٹماٹروں کے ہاتھ ڈالا کریں. ماشاء اللہ فلانا کیا کہنا چاہیے اس میں 1 من ٹماٹر نہیں ہے. اگر یہ زمانہ آ گیا پھر ہم کیا کریں گے؟ تو پھر ہم لوگ کی بڑی گزارا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کی یعنی کدو کھایا کرو کیونکہ عقل کو بڑھاتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے. قرآن کریم کی نصیحت سورہ نساء نمبر 136 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی ان پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمارا تعلق علماء کے ساتھ رکھتے ہیں. اپنی اولادوں کو بھی علماء کی مجلسوں میں لے کر جایا کریں. اپنی اولادوں کے دل میں علماء کی، دین کی، مسجد کی عزت ڈالنا شروع کر دیں. اور یقین مانے جیسے حالات چل رہے ہیں اور خصوصاً ہمارے ملک کو جس نہج کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، ہماری معاشرت کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے یہاں سماجیات کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رہنا نصیب کرے، لیکن جتنی سوسائٹیز بن رہے ہیں نا ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں کوٹا میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ابھی تک ہم بچے ہوئے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا. ہمارا کلچر محفوظ ہے کافی حد تک. نماز جنازوں میں آپ دیکھ لیں کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے تو محلے دار ڈیوٹیوں پر نہیں جاتے اس سے، ہر فلاں کی فوتگی ہو گئی ہے، بیماریاں، شادیاں، ایسی چیزیں. ورنہ جو سوسائٹیز بن گئی ہیں نا، ہم نے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی، لیکن آپ دیکھیں جس قوم کا اپنا کلچر تباہ ہو جائے نا، اپنی ثقافت، اپنی سماجیات تباہ ہو جائیں، پھر انہیں تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم ایک سوسائٹی میں چلے گئے تو گھر میں پوچھا، ہم گھر ٹوٹل جو ہے گھر میں 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے.
ایک جن کے والد صاحب فوت ہوئے اور دو ہمیں کوئی سیکورٹی گارڈ ٹائپ لگتا ہے، ہم دردی کے طور پر آ گئے. اچھا راستے میں ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں صاحب ہم بندے سے پوچھے تو فوت کی والا گھر کدھر ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا. صاف والا گھر جڑا ہوا گھر، ان کو فوت کی ہوئی ہے. ہمارا تو الحمدللہ ہمارا جو اپنی ثقافت ہے، گاؤں میں کسی فوت کی ہوئی تو گاؤں کے آخری کونے سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. دور سے لوگ ہمارے محلہ میں فوت کی ہوئی، اب 10 محلے دور سے پتہ کریں آپ کو لوگ فوت والے گھر چھوڑ کر جائیں گے. اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اسی کلچر کو محفوظ رکھیں. اب یقین میں جو ثقافتی ہوتی ہے، ثقافتی اقدار یہ زندگی بچانے والی ہوتی ہے اور حیا سکھانے والی ہوتی ہے. ہم نے پوچھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تھوڑی دیر بعد ہم نکلے تو ایک لڑکا سا تھا، ینگسٹر تھا، گاڑی نکالا تھا. ہم کہا یہاں کیا ہوا ہے؟ ان کا پڑوسی ہم کہا یہاں کیا ہوا ہے؟ ان کا اندر فوت ہو گیا. اچھا ایکسپائر ہو گئی کیا؟ اللہ بھائی یہ فطروں کا دور ہے نا. اب یقین میں دین کے ساتھ لگنا، پھر علماء کے ساتھ تعلق اور اپنی ہماری جو بہترین معاشرتی اقدار ہیں ان کے ساتھ لگے رہے، ان میں کوئی شرم نہیں ہے، ان میں کوئی شرم نہیں ہے. پلا پر یقین کہ مجھے ابھی بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم باہر ریڑھی والا سے سبزی لیں بجائے سے ہم کسی ٹماٹر اسٹور میں یا کسی باہر ریڑھی کے ساتھ سبزی لیں، اس کے ساتھ بھاؤ تاؤ کریں، اتنے کی دے گا، پیسہ کام کریں. ٹھیک ہے جی، جیسے بھاؤ تاؤ ہوتا ہے نا، ایسے بھاؤ تاؤ کریں. ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اب یقین میں ابھی ہماری مجبوریاں بھی ہیں نا، مجبوریاں. اب یقین میں کبھی کبھی ہمارا دل یہ کرتا ہے بازار جائیں کسی ریڈیو والے کے پاس کھڑے ہو کر، تو بچپن میں ہم چھولے کھایا کرتے چھولے، لیکن ابھی بھی اب ہم ایسا نہیں کر سکتے. آپ ایسا کر لیں گے، ہم کم از کم میں ایسا نہیں کر سکتا. ابھی ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہم ویسے بازار جائے 500 بندہ مل جاتا ہے، ہمیں اپنا کام بھول جاتا ہے. میں بیٹھ کے کام کرنے کے لیے مجھے یاد ہی نہیں رہا. راستے میں بندے اتنے مل گئے، آپ عزیز اچھا آپ کے نام اللہ مجھے رکھا ہے ان میں جس کا کوئی وہ کام مجھے بھول گیا. پھر دوبارہ میں یہاں آیا، میں نے کہا من کا یہاں کیسا میں اسٹیمپ لگوانے کے لیے گیا تھا، بچوں میں داخلہ بھیجنا ہے تو ادھر ہی بھول گیا میرے کو. یہ ہماری معاشرتی اقدار ہے، ہر صورت میں قائم رہنا چاہیے. آپ اس کے لیے کوشش کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں. جو پرانے اٹی ٹلا نہیں کھیلتے ہوتے، اٹی ٹلا بچوں کو کھیلنا آنا چاہیے. بچے چپل چھوڑ کھیلیں، بچے گلیوں میں کھیلیں، بچے ماموں کو پہچانیں، تائی پھوپھی کو پہچانیں، بچے پڑوسیوں کو پہچانیں. بچے بجائے آنٹی کہنے کے دیدے کہا کریں، زیادہ اچھا لگتا ہے. اب یقین مانیں، دیدے کہیں، پھوپھو کہیں، تائی کہیں، مامی کہیں، یہ زیادہ اچھا ہے. آنٹی کیا پتا کون سی بھائی، وہ ساری برابر ہو گئے. ٹھیک ہے نا، بجائے انکل کہنے کے تایا کہیں، ماموں کہیں، چاچو کہیں، یہ زیادہ اچھا لگتا ہے. ایسے رشتوں کی پہچان ہوتی ہے. اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ سکھائیں. اب یقین مانے والا ایسا یورپ کی جتنی معاشرت تباہ کسی چیزیں نکلی ہیں پہلے، ماموں چاچے رشتے پہچان ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو جب تک اپنے ساتھ رکھیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کے ساتھ رکھنا بھی آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رضينا بالله ربا، بالاسلام دينا، بمحمد